محاورہ صاحب سب جمع تھے بیت المعارف میں آتے تھے، کیونکہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مرجع العلماء حضرت مولانا محمد احمد ہی صاحب ہو گئے تھے. مرجع العلماء بیک وقت حضرت محاورہ صاحب بھی رہتے تھے، وہاں محمد اور وہاں حبیب صاحب آدمی بھی رہتے تھے، اور کسی کا نام لیا تھا میں نے، حکیم اختر صاحب رہتے تھے، اور بھی بہت سے علماء جاتے ہیں بیت المعارف میں جمع ہو جاتے تھے. یہ دفعہ مغرب بادشاہ جو سینا میں تھے تو یہ ہوا کون بیان کرے، تو ظاہر سب سے بڑے حضرت ماں علی میاں بیان کرنے کے طرف سب کا اپنے جہان ہوا کہ ماں علی میاں سے کہا کہ بیان کر دیجیے، کہاں تو سننے کے لیے آئے. ختم. محاورہ صاحب سے بھی ایسی کوئی بات ہوئی، اور بھی کوئی لوگ تھے، سب خاموشی سے مغرب بات سے شاہوت تک گزر گیا، کوئی سب خاموش. ادب ایک دوسرے کا ادب. حضرت محمد احمد صاحب کے محاورہ صاحب مہینے میں تو آ ہی جاتے رہے ہوں گے، اور دو دو تین تین دن 4 دن رہ جاتے تھے اسی کمرے میں رہ جاتے. بڑے سے فرمایا ایک دفعہ کہ ہم کو کچھ یہاں ملتا ہے تب ہم آتے ہیں. یہ ہم لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے محاورہ صاحب نے کہا کہ ہم کو یہاں کچھ ملتا ہے تاکہ تم لوگ بھی ادھر متوجہ ہو. حضرت ماں عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھول پھوٹے گئے، جبکہ حضرت مولانا تو سلسلے کے بنا ہمارے نہیں تھے، سلسلے نقشبندی تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ یہ دولت اتنا قلب میں ہے نسبت ماللہ کی. حضرت عبدالغنی صاحب جو اجل خلفاء میں سے تھانوی کے ہیں، معمولی نہیں، ہمارے حضرت وغیرہ ان کو اپنا شیخ کی طرح سمجھتے تھے ماں عبدالغنی صاحب کو، لیکن وہ ماں محمد احمد صاحب کے گئے بہت تعریف کیا کہ یہاں سے وہاں تک جیسے نور کی دری لگی ہوئی سلسلہ ماں محمد احمد صاحب کی نسبت کا، ایک دوسرے کے کمالات کا استحضار ہی نہیں بلکہ اقرار اعتراف. یہ معمولی بات نہیں ہے زمانے میں، بہت بڑی بات ہے. ماں عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ماں محمد احمد صاحب ہوتا ہی بڑی بات ہے. خود ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بزرگادی بہت کم ہوتے، پہلے ہوتے تھے، لیکن وہ بچھے جاتے تھے، چرپائی بیٹھاتے تھے، اگر نیچے بھی موقع نہیں ہوا تو یہاں گدا بچھواتے تب ماں محمد احمد صاحب بیٹھاتے. یہ ادب تھا ہمارے بزرگوں کا ایک دوسرے کا. اس وجہ سے سب سے ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا تھا، ایک دوسرے سے، یہ نہیں کہ ان سے نہیں، ان سے ان کو، ان کے ان کو. اور خانقاہ کا وجود درخ گئی اسی لیے. بہت سے بلب دیکھیں، اب تب سمجھانا بہت آسان ہے. مجھے ایک بلب جلتا تھا 10 15 20 30 بلب اس میں جل رہا ہے، کچھ روشنی زیادہ ہی ہو جاتی ہے، اس کا لینا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے بلب جلتے، مجھ کو پسند نہیں ہے یہ نئی چیزیں، مجھے پسند نہیں، میں پرانے لوگ رہتے ہیں. ایسا ابھی ادھر ادھر لگا دیں، عبداللہ سے یہ رہتا ہے، وہ بھی ہے نئی چیز کیوں کرتے ہیں. دیکھو میری شادی ہوئی تھی ابھی، تو ہمارے گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ارے یہ پرانے زمانے کے لوگ معلوم ہوتے ہیں. بھائی عمر ابھی 17 18 سال کی، لیکن کہا انہوں نے بڑے سے مجھ سے کہ یہ پرانے لوگوں میں سے معلوم ہوتے ہیں. تو ہم نے جا کے حضرت سے کہا کہ حضرت فراز نے ہم کو یہ کہا تھا پرانے لوگوں میں سے معلوم ہوتے ہیں. کہا جاؤ، ہمارے گاؤں سے وہ گاؤں 3 میل پر تھا. یہ بھی نہیں کہا سائیکل جاؤ رکشے جاؤ، ان سے یہ کہا کہ آؤ کہ مجھے فخر ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ رہتے. یہ کہلانے کے لیے مجھ کو جب میں داماد تھا، لیکن فرق کہنے فوراً ان سے کہا کہ آؤ مجھے فخر ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی محبت رکھی تھی، دوسروں سے تعلق کا پاس و لحاظ رکھا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی، اللہ والے ہوئے، اللہ کے خاص بندے ہوئے. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. ادب بہت بڑی بات ہے.
بے ادب با نصیب، با ادب با نصیب. الطرق کلها آداب، طریق کل کا کل ادب ہی کا نام ہے. جب ادب آدمی اختیار کرتا ہے کچھ بگڑتا نہیں، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، یہ اللہ اس کو درجہ بڑھا دیتا ہو. اللہ ادب کی. ایک بادشاہ تھا، وہ وضو کر رہا تھا اوپر پانی میں، ایک بزرگ تھے نیچے. تو کہا کہ میرا جھوٹا یا میرا بچا ہوا پانی ان بزرگ تک پہنچ رہا ہے. چشمہ اوپر تھا، وہ نیچے کر رہے تھے. وہ آیا، کہا حضرت میں یہاں وضو کروں گا آپ کے بعد، تاکہ میرا مستعمل پانی آپ تک نہ پہنچے. بادشاہ مشہور ہے، نام نہیں آتا دماغ. وہ بزرگ خوش ہو گئے، اس ادب پر خوش ہو گئے، اور اس کو دعا دیا. اس کی حکومت کئی نسب تک چلی، کئی سلسلہ چلا. ادب بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق. ادب بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. ایک شعر ہے، دنیا جانتی ہے اس کو، سب جانے. ایک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر سالہ تعال بے ریا. آپ بھی تقریباً کوئی مطلب سے بیان کرتے ہوں گے، ہمارا مطلب نہیں ہے، بڑے مقرر بھی ہیں. ایک زمانہ، سب اس کی سبھی نے تعریف، ماں تھانوی نے بھی کیا ہے، انہوں نے کیا، سبھی نے اس کا مطلب ظاہر ہے کہ معلوم کا شعر ہے. ایک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر سالہ تعال بے ریا. بہت مشکل ہے. ایک زمانہ صحبت اولیاء، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، سینکڑوں سال عبادت بے ریا سے بہتر ہے. اب سب نے جو جو کہا، میں حکیم اکثر سوائے تھے، میں نے اس کا مطلب بیان کیا کہ کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک بزرگ کے یہاں گیا ہے، بزرگ سمجھ کے، اللہ کو ولی سمجھ کے، اور اپنے کو اسے جھٹلا دیا، اس پر اللہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے. بس ولی کی خدمت میں اس لیے گیا کہ اللہ کا یہ دوست ہے. تو اللہ جیسے اپنی عبادت چاہتا ہے، اپنے دوستوں کی بھی رعایت چاہتا ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ اس جانے کو اللہ قبول فرماتا ہے. کہ اپنے جیسا آدمی ہے، بدن ہے، آنکھ ہے، خطائیں بھی ہیں، لیکن اس کے سامنے جھکا دینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ مخل عبادت کیا ہے؟ دعا. نماز اتنی بڑی ہے لیکن اس کو مخل عبادت نہیں کہا. یہ تعریف ہے کہ الدعا مخل عبادت. بعد میں الدعا عبادت مخل نہیں، کیونکہ اور عبادت ہے سب کچھ، لیکن دعا میں سراپا آدمی احتیاج ہو جاتا ہے، اپنی ضرورت کا استحصال. اسلام میں کچھ نہیں ہے، آپ دیں تو سب کچھ ہے. ہم نے حضرت امام محمد احمد صاحب سے سنا کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نہیں، اکبر کا واقعہ. وہ شکار کرنے گیا، اس کو پیاس لگی، تو وہاں رہتی ہے، چھپر پر رہتی ہے. تو اس سے کہا کہ بھائی پانی پلا دے. پانی پلا دیا. وہ خوش ہو گیا، کہا کہ اچھا ہمارے دربار، ہمارے یہاں آنا. میرا نام اکبر ہے. امام محمد احمد صاحب بیان کرتے ہیں. گیا کہ چلو چھپر سے نکل کر کے وہاں چلو. گیا دیکھا تھا اکبر اس وقت ٹھیک تھا. اکبر بہت بڑا ذاکر شاگرد آدمی تھا، لیکن بگڑ گیا. اشو میں علماء سو کہتے ہیں مجدد صاحب، جو علماء سو کی وجہ سے وہ بگڑ گیا. علماء سو، برے علماء کی وجہ سے جہاں بیٹھتے تھے باہر صاحب کوئی بات نہیں. ایک آدمی تھے، کہا کہ ماں محمد صاحب کہتے ہیں کہ ذرا سے کچھ آدھا رکھا کرو دو آدھے. کہا یہ کہا میں اسی وجہ سے بگڑا سب دین. اکبر مرید ہو گیا. یہ کیا روایت ہے ہی نہیں کہ تم کو کیا بولنے کی ضرورت ہے، بتا دیا. یہ بھی کوئی بات ہے. میں اکثر آپ بتا رہے 3 آدمی بول دیں گے غلط، ارے وہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. میں خود اپنے یہاں تو کر نہیں دیتا، چپ خاموش رہو، بیٹھنا نہیں رہو. اختلاف. اکبر اچھا تھا، اس کے یہاں باقاعدہ دربار لگتا تھا دینی مذاکرہ کے لیے.
لیکن اتنا اختلاف ہو جاتا تھا کہ کہتا تھا کہ یہ دین تو ایسا کہ اس پر کسی چیز کا اختلاف ہی نہیں ہے، وہ اتفاق ہی نہیں ہے۔ اکبر کیا ہو گیا دربار میں، تو اکبر دعا کر رہا تھا بہت لجاجت سے، تو اس نے کہا کہ یہ اکبر جو کیا کر رہا تھا، کہا اپنے مالک سے مانگ رہا تھا، دعا کر رہا تھا اپنے مالک سے، کہا اس سے بھی بڑا کوئی ہے کیا، کہا ہم اسی سے مانگے اسی کو مانگے۔ دعا بڑی چیز ہے، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ادب اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ابھی بیٹھتے ایک آیا، بہت سے میں مدرس لوگ بھی ہیں، نہ جو بھی پڑھایا جاتا ہے فن، تو اس کی غرض اور غائب بھی بیان کیا جاتی پہلے ہی، غرض اور غائب بیان کیا جاتا ہے نہیں۔ بانیے نہ ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو، کسی نے فاعل کو مفعول کو ضرب زید امرن مثال کے طور پر، اس نے کچھ کا کچھ کر دیا، امرن کو جو مفعول تھا فاعل کر دیا، تو کہا یہ تو غلط کر رہے ہیں، حضرت علی نے بتلایا ہے نہیں بس۔ میں نے کہا نہ ہو کہ غلط کیا ہے، تاکہ لفظی غلطی سے محفوظ رہے آدمی، نہ ہو کہ غلط کیا ہے، لفظی نہ ہو۔ اور تصوف کی غرض یہ ہے کہ قلبی لفظی سے محفوظ رہے، اس کی غرض ہے۔ وہ لفظی زید نفس، اور اس کی غرض کیا ہے، قلبی لفظی سے محفوظ ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک نحوی صاحب جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے کشتی سے، مشہور ہے یہ بھی، ضروری نہیں کہ سب لوگوں کو۔ اس نے ملاح نے ان سے نحوی صاحب نے پوچھا، نحوی صاحب نے کہ تم نے نحو پڑھا ہے؟ کہا نہیں، ہم تو ملاح نہیں نحو۔ کہا تم نے آدھی عمر ضائع کر دیا، نحو نہ پڑھتے آدھی عمر ضائع کر دیا۔ کشتی بہت میں پہنچ گیا تو قصد کیا یہی بہت۔ کہا مولانا آپ نے کبھی محو پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پوری زندگی آپ نے کیا، کشتی ہوئی ڈوب گئی۔ محو مانے اللہ کے راز میں مٹ جانا، محو متی ہے اللہ کے احکام کے سامنے مٹا دینا اپنے کو، یہ کیا ہے، محو ہے، فنا، یہی فنا۔ اس طریق کی بنیاد فنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو، مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو، اول قدم اس کا فنا فی اللہ، تب پہ چلو گے۔ اپنے نفس کو لے کے نہیں چل سکتے، نفس کو چھوڑ کے چلنا ہے۔ نفس بھی ایک سواری ہے، اس پر بھی سفر ہوتا ہے، اور ایک فنا کی سواری ہے۔ اون نمی پرت بسوئے ذو جلال، کو گمانے می کو بر خدا کمال۔ وہ اللہ کی طرف سے اللہ سے کہ اپنے متعلق کمال کا دعویٰ رکھتا ہے، اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اون نمی پرت بسوئے ذو جلال، کو گمانے می خدا کمال۔ اپنے کمال کا دعویٰ ہے، چاہے علم پر کمال دعویٰ ہو، چاہے عمل پر ہو، چاہے کسی چیز پر۔ دعویٰ بہت مضر چیز ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سب سے خراب چیز اس طریق میں، سب سے مضر دعویٰ کمال ہے، کمال کا دعویٰ۔ کمال کا دعویٰ تم کیا کر سکتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، جن کی مغفرت دنیا میں سنا دی گئی، وہ تو کر سکتے تھے۔ ایک عالم نے لکھا کہ جس کے دل میں دعویٰ ہو اس کو یہ ملے گا بھی نہیں، وہ تو انہوں نے مٹایا تھا، تو یہ مغفرت کی سنا دی گئی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہر شخص اہل ہی نہیں ہے کہ اس دعوے کو سن سکے اور برداشت کر سکے۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بات فرماتے تھے کہ آپ کا قدم مبارک متورم ہو جاتا تھا، کھل جاتا تھا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا افلا اکون عبد شکورا، کیا عبد شکور نہ بنوں؟ وہی لکھا کسی نے کہ نبی ہی کی شان تھی اور افضل الانبیاء کی شان تھی، باوجود مغفرت کے عبادت میں کوئی کمی نہیں کیا اور بڑھا دیا۔ شکر ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت. سب کچھ ہو، غرور ہے، پندار ہے، خدا کیا کرو تمہارا کوئی درجہ نہیں، پندار دے کر کے کوئی نہیں ہوتا. آج یہ گر ابلہ نے اپنے کو فنا کرنا، نفی کرنا، لا الہ میں اسی کی لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی معبود سوا اللہ. لا الہ الا اللہ، نفی دونوں کی، معبود کی بھی نفی کرنا ہے اور مقصود کی بھی نفی کرنا ہے. معبود کی نفی کرو گے تو شرک جلی سے نکل جاؤ گے، اور مقصود کی نفی کرو گے تو ریا سے نکل جاؤ گے. ریا بھی شرک ہے. مقصود کی نفی، ہمارا کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے. مقصود کی ہے، کیونکہ ریا میں مقصود دنیا کو بنا لیتا ہے، معبود تو نہیں بناتا، لیکن معبود مقصود بناتا ہے. اس کی بھی نفی ماتھاوی کا اس کی شرک خفی، وہ شرک جلی ہے. مقصود کو شریک کرنا، یہ کیا، یہ شرک جلی، اور مقصود میں شریک کر لینا. اسی طرح دونوں چیز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کوئی ہمارا مقصود نہیں ہے، کوئی ہمارا وہ نہیں، کیونکہ تمام مراتب کی بنیاد اسی آیت پر ہے. ایاک نعبد، مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سالکین کے درجے سب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہیں. جس کا پر معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ سب سے کم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایاک نعبد و ایاک نستعین سب سے بڑھ گیا. آپ ہی سے مدد طلب، آپ ہی کی عبادت بھی کرتے ہیں. معبود حقیقی آپ ہی ہیں، اور مستعان حقیقی بھی آپ ہی ہیں. کوئی ہمارا ملک نہیں. کون ساتھ دیتا ہے؟ اللہ سے مدد. ایاک نعبد و ایاک، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. آپ ہی جیسے ہمارے معبود ایک، اسی طرح ہمارے مستعان جیسے وہ بھی ایک. وہی کتاب میں سنا تھا، اس میں لکھا عجیب معاملہ ہے. خالق کو ایک تو مانتے ہیں، لیکن رازق کو معلوم کیا کیا مانتے ہیں. توحید یہ ہے کہ خالق کو بھی ایک مانو اور رازق کو بھی ایک مانو، وہی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان خطائے لفظی نہیں، خطائے قلبی سے محفوظ رکھے. یہ کبھی مضمون میں نے بیان کیا، آج بیان کرتا ہوں. خطائے لفظی نہ ہو، میں خطائے لفظی سے حفاظت، تصوف و سلوک میں خطائے قلبی سے حفاظت. خطائے قلبی خطائے تو اس قسم کے لفظیشوں سے محفوظ رکھتا ہے. شیخ محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ عافیت دے تاکہ آخرت بن جائے. آخرت کو بنانے کے لیے سب کچھ آخرت اللہ راضی ہو جائے. اللہ ارزنی ورزانی، ہم کو راضی کریے، آپ بھی راضی ہو جائیں. سب اس کی رضا کے لیے سب دوڑ دھوپ ہے. سب سے اعلیٰ درجہ رضا ہی کا ہے. صحابہ کو حاصل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم سب کو تو بہت بڑی بات ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا ہے، اس چیز کو اختیار کیا. کہاں سے کہاں پہنچے، کہاں سے. مولانا تھانوی جو خطبہ میں نہیں کر پایا تھا، بچے کی خدمت میں استفادے کے لیے آیا تھا. اب کہاں تک بہت دیر ہو جائے گی. وہ کتاب پڑھیے جس میں حضرت تھانوی سے حضرت نے حاجی صاحب نے کہا کہ اشرف علی اس کا تم ترجمہ کر دو، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. مکے میں کہا ہے. وہ کتاب مجھے مل گئی وہاں مکے میں. یہی میں نے کام ہی کیا، لگے رہتے تھے رات رات، بڑے لجا دیتا. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو امت کو بہت فائدہ پہنچے گا. امت پڑھتی بھی نہیں، جانتی بھی نہیں. لیکن ہمارے بزرگوں کیسی نیت، اب نہ پڑھیں نہ پڑھیں. دوسری بات کہ حضرت حاجی صاحب نے اس نیت سے کہ نیت ترجمہ ہو جائے گا تو امت کو اسے نفع پہنچے گا. یہ نہیں
حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ میں تو استفادے کے لیے آیا تھا، لیکن شیخ کا ایسا لکھا آداب پڑھ کر کہ ہمارے شیخ کا حکم ہوا کہ ترجمہ کر دو، اگرچہ میں نااہل ہوں لیکن ان کے حکم کی تعمیر میں ترجمہ شروع کر رہا ہوں. چنانچہ فرماتے ہیں میں ترجمہ کرتا تھا، ان کو دکھلاتا تھا. حضرت کچھ ملفوظات لکھتے تھے، اس کو بھی نقل کر دیا کہیں. شیخ اتنے آداب ہیں مجھ صاحب، میں تھانوی نے ایسے آداب لکھے ہیں، تعجب ہوتا ہے. خود جس کی کتاب ہے اس کے بھی آداب لکھے ہیں، اور حضرت حائی نے کہا ان کے بھی آداب لکھے ہیں، اور اپنی نارائکی. میں تو اس لائق نہیں، میں تو اس لائق. اس شیخ نے فرمایا کہ ترجمہ کر دو، باوجود اپنے نااہلی کے میں تیار ہو گیا. یہ ہے طریق، اور میں دکھاتا رہا. لیکن ایسا ترجمہ کیا مولانا پرانے زمانے کے اردو میں، کہ اردو بھی معیاری اردو ہے. اور خود مولانا ذوالفقار صاحب بہت بڑے ادیب تھے دیوبند کے، انہوں نے دیکھا، کہا کہ دوسرا آدمی ترجمہ اس کا کر ہی نہیں سکتا، کر دیا. اتنی تعریف کیا انہوں نے، لکھا سب اپنے کو مٹانا. اللہ تعالیٰ میں جو ان پر مر مٹا ناسے تو کیا بھیجا کیا. ماں تھانوی، ماں گنگوئی جیسے لوگ حضرت حائی صاحب پر، جو کہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے علم لدنی سے نوازا تھا. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیتے ہیں. ایسے حضرت حائی صاحب اتنے بڑے علماء جبال العلم جو تھے، ان کے پیر یوں ہی تو نہیں مر گئے تھے. نظرے کے زیادہ علماء حضرت ماں صاحب فضل الرحمان صاحب کی طرح رجوع ہوئے. نہیں کہ وہ عالم بھی تھے، لیکن حضرت حائی صاحب تو اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے، اور بڑے بڑے لوگ وہاں گنگوئی معمولی آدمی تھے. ادھر وہاں محمد علی مغیری ہوئے، ان سے بعد ادھر وہاں گنگوئی ہوئے، ان سے بعد مولانا محمد قاسم کا کہتے تھے لوگ تو حضرت حائی صاحب سے عمل کی وجہ سے جاتے ہیں، میں ان کے علم کو جاتا ہوں. علم رسمی سر بسر کی رستقال نہ ادو کیفیت حاصل حال. جس علم کا سوتا دریا سے ملتا ہو اس علم میں کمی آئے گی. اس طرح بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے یہ جو سلسلہ رکھا ہے یہ تزکیہ نفوس کے لیے، نفس کو درست کرو، غرور سے نکلو. خواجہ پندارس کی دار حاصل حاضرہ حاصل بجو پندار نیس. خواجہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو حاصل ہے، کچھ نہیں حاصل ہے، تم کو صرف پندار حاصل ہے، غرور، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے. کیا کرو ان علم تو علم کی کمال ایمان. یہ مضمون میں نے کبھی شاید بیان نہیں کیا تھا. غرض و غائب نہ ہو کہ غرض و غائب کیا ہے؟ خطا لفظی سے بچنا، اور خانقاہ کی غرض کیا ہے؟ خطا قلبی سے بچنا، خطا قلبی. حضرت تھانوی کہیں بہت بڑے آدمی تھے، وہ گئے اپنے وطن قبرستان میں گئے تو ان کو کچھ عجب سا ہو گیا. کہا کہ جو دولت آپ لوگوں سے ختم ہو چکی تھی میں لے کے بعد آدمی کیسے آیا ہوں، وہ اسی وقت دولت سب کر لی. آئے خانقاہ میں روتے ہی رہتے تھے. کہا مجھ کو ایک دولت ملی تھی، میری بے ادبی کو ایسے اللہ نے سب کر دیا. کوئی تعریف کرتا تھا اور روتے تھے. کہا مت تعریف کرو، میں تو اپنی دولت کھو چکا ہوں. اس بنا پر میں جو ان پر مر مٹا ناسے تو کیا بھیجا کیا. اور تھائی صاحب میں جو ان پر مر مٹا ناسے تو کیا بھیجا کیا. ایک مجھے سودا تھا، دنیا بھر تو سودا ہی رہتی. ماں محمد شعر کا ہے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان. یہ بھی شعر کتاب حضرت حائی صاحب کا ماں شیخ کا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا سلطان. بڑے اچھے اشعار. اللہ تعالیٰ
اپنے فضل و کرم سے جو یہ سلسلہ رکھا ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی قدر کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی محبت سے، اپنی نسبت سے سرفراز کرنا کیا ہے دنیا میں سب کچھ بات۔ خواجہ معصوم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ جس کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے۔ خواجہ 7,000 خلیفہ تھے ان کے، لاکھوں مرید الہ آباد میں۔ مجھے تعجب ہے کہ اللہ کی محبت جس کے قلب میں کیسے زندہ ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہے، اس کو ترک کرنے سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بگڑے گا، نہ دین کے بگڑے گا شریعت۔ بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نسبت سے مشرف فرمایا۔ ہر عالم محتاج ہے، ماشاء فضل رحمان صاحب یہ سب ماں تھانی کے بارے میں خود میں نے سنا حضرت معلوم سے جتنے سارے صلاحیت لوگ تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے ماں تھانی کے بھیج دیا۔ ماں عبدالغنی صاحب نام ہے اس کا صلاحیت لوگ تھے۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا سلسلہ چل رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے صحابہ ملے، جیسے نبی ممتاز ہے انبیاء میں، اسی طرح آپ کے صحابہ بھی ممتاز ہے دوسرے انبیاء کے صحابہ۔ پھر میں نے کہا مجدد صاحب کیسے کیسے ملے، اسی طرح ماں تھاری کیسے کیسے ملے۔ امتیازی شان سب کی ہے، معاملات کی صفائی، اخلاق کی درستی، کسی کو اہمیت نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ ہی کیا ہے، کتنا ہم لوگ نے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کا۔ ارے عبدالغنی صاحب آئے، یہ تو بادشاہ رسول اللہ صاحب ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی طالب علم بیٹھا ہے آگے، اس طرح بیٹھے تھے۔ فنجان آتی شادابے تو حضرت نے بڑے ادب سے ان کو دیا چائے فنجان میں، کہا یہ کہاں منگا لیا تم نے، ہم لوگ قدر میں پینے والے چائے اس سے کیا ہوگا۔ تو حضرت نے بڑے ادب سے کہا کہ حضرت یہ مکے سے آئی ہے، بس ہار آ گیا، کہتے بہت بڑی ہے تب تو بہت بڑی۔ یہ اپنے حضرات کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو زیادہ نہیں، طریق یہی ہے، خطائے لفظی سے نحو میں بچیے اور خطائے قلبی سے خانقاہ میں بچیے۔ اور خانقاہ کے وجود پتھر تو نہیں ہے، بس اب دل میں اب خود خانقاہ ہے، جو یہ خیال کرے اسی ہوتا ہے وہ خیال۔ اپنے بزرگوں کا کل ہی میں شروع ہوئی ہم لوگوں تو ابھی آیا تو میں یہاں بھی سنا دوں۔ اب تو بہت عجیب بات ہے، اولیاء تو کیا انبیاء پر بھی کچھ باتیں لوگ کہنے لگے، صحابہ کو کہنے لگے یہ اچھا حال نہیں ہوتا، خدا اچھی نہیں ہے۔ کوئی ہوتا ہے انبیاء پر کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کہ صحابہ پر، کسی وجہ ہمارے بزرگوں کا یہ حال ہے۔ حضرات انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کبائر اور صغائر سب سے معصوم ہوتے ہیں، یہ کون لکھا؟ ہمارے یہ صاحب پانچلی بھی شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند، پرسوں دیکھا میں نے، مجھے بہت پسند آیا، تو کل میں نے مجھے مقصودہ جواب بھائی یہی چلا، یہی سے شروع ہوگا ہمارا مدرسہ۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کبائر اور صغائر سب سے معصوم ہوتے ہیں، مگر خداوند ذوالجلال کی عظمت اور جلال سے ہر وقت لرزہ اور ترسا رہتے ہیں۔ یہی میں بیان کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کس کا مرتبہ ہے؟ اپنے کو کم ترین لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کبائر و صغائر سب سے معصوم ہوتے ہیں، یہاں پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء صغائر سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ زمان نہ دراز کرو، کہیں پر چپ بھی ہو جاؤ،
خاموشی اختیار کرو. زبان درازی کے لیے ہر میدان نہیں ہے. بہت جگہ خاموشی سب کچھ ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کبائر اور صغائر سب سے معصوم ہوتے ہیں، مگر خداوند ذوالجلال کی عظمت اور جلال سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے ہیں. یہ بات میں نے 2-3 دن پہلے پڑھی، میں نے جا کے وہاں بھی سنایا. مدرسے جو انبیاء لرزاں اور ترساں ہیں، آپ کی کون سی حیثیت بن گئی کہ آپ نازاں ہیں؟ لرزاں اور ترساں نہیں بلکہ نازاں ہیں. کیا مگر خداوند ذوالجلال، کیا عمدہ الفاظ ہیں، مگر خداوند ذوالجلال کی عظمت اور جلال سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق ربوبیت اور حق عبدیت کسی سے ادا نہیں ہو سکتا. اللہ ہمارا رب ہے. ماں باپ کے جو حق نہیں ادا کر سکتے تو اللہ کے کیا کرو. اور سمجھتے ہیں کہ حق ربوبیت اور حق عبدیت کسی سے ادا نہیں ہو سکتا، اور جانتے ہیں کہ جو حق واجب تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس لیے بسر خشوع و خضوع خدا تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم عاجز ہیں. اس لیے بسر خشوع و خضوع خدا تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں بار الہیہ تو ہمارے عجز اور قصور کو جانتا ہے، ہمیں معاف کر دے. یہ طریق انبیاء سے بڑھ کے کون عبادت کرتا ہے؟ لیکن اپنی عبادت ان کو نظر نہیں، اللہ کی عظمت پر نظر ہے. اس عظیم سے شخصیت کے سامنے ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ پوچھو ہمارے عجز و قصور کو تو جانتا ہے، ہمیں معاف کر، اور تیرے حقوق میں ہم سے جو تقصیریں ہوئیں ان سے درگزر کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام وتوب علینا انک انت التواب الرحیم کہنا اسی قبیل سے تھا. توب علینا، اتنی بڑی عبادت آگ میں پھینکے گئے، کیسی گئی مشقتیں، لیکن اس پر نظر نہیں ہوئی. نظر اس پر ہوئی کہ ہم عاجز ہیں اور اللہ ہم سے برتر ہے. ان کا حق ادا نہیں ہوا. آگ میں جانے کے بعد بھی کیفیت یہ ہوئی. توب علینا انک انت التواب الرحیم. اسی قبیل سے دنیا کے بادشاہوں، ان کے خواص اور مقربین کے تعلقات پر نظر کرو. عام رعایا کے لیے ایک عام قانون ہوتا ہے، اس کی پابندی ان کے لیے کافی ہوتی ہے، مگر خواص مقربین کے لیے ایک خاص قانون اور خاص بندشیں اور خاص ہدایتیں ہوتی ہیں. موسیٰ آداب دانا دیگر خواص اور مقربین ہر وقت اپنے آقا اور ولی نعمت کے خواہش رکھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. خواص کے کچھ اور احکام ہیں. اب جیسے وزیر ہو گیا، اب ان کے آداب ہیں کہ کچھ ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے، ان کی نگرانی بھی ہوتی ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام اللہ کے خواص ہیں. جتنے خواص ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی سے اپنے کو قاصر سمجھتے ہیں. یہاں ان کے لکھا ہے بہت خواص مقربین ہر وقت اپنے آقا اور ولی نعمت کی خواہش رکھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. یہی حال بلکہ اس سے 1000 درجہ بڑھ کر، یہ تو عام بادشاہوں کے لوگوں کا ہے، کہتے ہیں یہی حال بلکہ اس سے 1000 درجہ بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کا خداوند ذوالجلال کے ساتھ ہے. اگرچہ خدا تعالیٰ کے سچے عاشقان باوفا وہ محبان باصفا اپنے محبوب حقیقی کے خوش رکھنے کے لیے کوئی قصر نہیں اٹھا رہتے، لیکن اللہ جیسے محبوب برحق کے حقوق کو کوئی عاشق کیا ادا کر سکتا ہے؟ اللہ جیسے محبوب کیا ادا کر. اسی حضرات انبیاء بسد عز و زاری بارگاہ خداوندی میں یاد کرتا ہے وہ تب علینا انک انت التواب الرحیم. ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحمت کی نظر فرما کہ بار خدایا ہم سے تیرے حقوق و واجبات کو ادا کرنے میں تقصیر ہوئی، ہم اپنے عجز و ناتوانی کی وجہ سے تیرا حق ادا نہیں کر سکے. تو ہم پر رحم فرما اور ہماری تقصیروں سے درگزر کر. یہ ہے طریق انبیاء کا طریق. جب یہ ہے تو ہم آسما کے لیے غرور کی کرنا جائز ہوگا؟ انبیاء جو عبادت کرتے ہیں، صحیح عبادت کرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں،
عاجزی کرتے ہیں، جب وہ لوگ اتنا ڈر رہے ہیں تو ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو صحیح طریق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. عبدیت سب سے بڑی چیز، اپنے کو کم سمجھنا بڑی چیز ہے. کیا ہے، آدمی عالم ہوتا ہے، ذرا سا فارغ کا اثر وقت سب بھول جاتا ہے. حضرت حکیم مصطفیٰ صاحب جن کے نسخے بشے وغیرہ میں ہیں لکھے ہوئے، ان کو فارغ کا اثر ہو گیا. میرٹھ کے تھے، حضرت سے کتنی مرتبہ واقعہ میں نے سنا ہے. جب ان کو مشکل سے سورہ فاتحہ یاد ہوئی تو بہت بڑی دعوت کیا انہوں نے. بہت عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے، انہیں کا ہی سب ہے، کوئی الجواہر وغیرہ سب انہیں کا. فرمایا دیکھو اتنے بڑے عالم، اللہ نے ایک رگ ادھر کر دیا، سورہ فاتحہ بھی بھول گئے. سورہ فاتحہ جب پڑھا تو دعوت کیا بڑی بہت بڑی. تو ہم لوگ جو پڑھنا ہے شکر بھی ادا کرنا چاہیے، تکبر کرنا چاہیے. جب تک آواز ہے، جب تک کہ دل دماغ ہے، سب اللہ سے کیا. حضرت تھانی فرماتے تھے میں تیل اس پر رکھتا ہوں اس لیے کہ اللہ کی مشین جو ہم کو دی گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں اس کی خدمت میں کمی ہو جائے. اب دیکھیے نیت کیسی ہو گئی، تیل بھی رکھواؤ دباؤ بھی تو اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مشین ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. جیسے اس میں تیل ڈالتے ہیں موٹر میں، اسی طرح اس میں بھی تیل ڈالنا اس نیت سے ہو کہ اللہ کی مشین ہے. جب یہ ٹھیک رہے گا تو لکھنا پڑھنا ہوگا، نہیں سب کچھ نہیں کر سکو گے. تبھی لکھنا پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے احسان اکرام، ان کے انعام سے ہے، اپنے بس میں کچھ نہیں. یہ ہمارے بزرگان دین سمجھاتے ہیں. یہ حضرت امام مصطفیٰ صاحب کہا کہ حضرت ہمارے بات ہے مقصد سناتے تھے. کبھی آتے تھے استنجا خانے سے، کہتے دیکھو بھائی میں نے کلوف اٹھایا وہ بھی گر گیا، میرے بس میں اتنا بھی نہیں تھا کہ میں کلوف کی حفاظت کر سکوں. اپنے عاجزی کا استحضار. اللہ قدرت اللہ کی ہے، قوت اللہ کی. اسی بنا پہ اس کلمے کی بڑی فضیلت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت 99 مرضوں کا علاج ہے. ادناہا الحمد رج لا، چونکہ اپنی قوت کی نفی ہے اور خدا کی قوت کا اثبات ہے، اقرار ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو پڑھنا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے. اس زمانے میں اور کوئی قوت نہیں ہے، نہ دنیا کی، دنیا بڑے بڑے ملکوں کوئی جب چاہے اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے. ایک زلزلہ آ جائے ختم، ایک بیماری آئے ختم، لاکھوں کروڑوں کے. کیا اس کا درجہ ہے؟ اس بنا پر اللہ کے حول اور قوت کا اقرار کرنا، اس پر ایمان لانا، اسے مدد طلب کرنا، یہ مومن کا شیوا و شعار ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا اللہ اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرمائے، دل و دماغ کو درست رکھے اور شریعت کے مطابق چلنے کی اور کہنے کی توفیق فرمائے. یا اللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ اخلاص سے کہنے کی توفیق فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ بہت سے بندے رات سے چلے ہوئے آئے ہیں، یہ ان کی طلب کی بات ہے، صدق کے طلب کی بات ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کے اجر و ثواب سے، اس کے منافع سے، فیوز سے مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.